بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. برادران و خاران اسلام، مقام امام حسین، تذکرہ شہدائے کربلا اور فلسفہ شہادت عظمیٰ کے عنوانات پر آج ہماری نویں اور آخری نشست ہے۔ ہم مسلسل 8 دن آپ کی خدمت میں یہ معروضات پیش کرتے رہے کہ قرآن مجید میں امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، کربلا کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ کرب اور بلا کی الگ الگ آیات کو اگر جمع کیا جائے تو بھی لفظاً کربلا قرآن سے ثابت ہوتی ہے۔ صبر کی آیات کو بھی اگر زیر نظر رکھا جائے تو صابرین میں شہدائے کربلا کا تذکرہ آتا ہے، اور سورہ توبہ کی 111ویں اور 112ویں آیات شہدائے کربلا کے بارے میں صراحتاً تذکرہ کر رہی ہیں۔ سورہ احقاف کی 15ویں آیت صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حق و باطل کی آیات کا ضمناً ذکر کیا جائے تو بھی امام حسین علیہ السلام پر ان کا انطباق ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ اگرچہ یہ آیت حضور کے دور کے سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت کے وقت سے متعلق ہے، جب حضرت علی علیہ السلام نے قرآن کی آیت کے نزول سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون کی قرات فرمائی تھی، مگر ضمناً اس آیت کے مصداق شہدائے کربلا بھی ہے۔ قرآن مجید اور شہدائے کربلا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتوں کی حفاظت کے لیے شہدائے کربلا نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ امام حسین علیہ السلام بچپن سے لے کر شہادت کی گھڑی تک ان معراج ہائے فضیلت پہ فائز ہیں کہ وہ بھی صفات ہوں یا کسبی اوصاف ہوں۔ امام علیہ السلام بلند مرتبہ و بلند مقام ہے۔ امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے فطرس، ساسائیل اور دیگر فرشتوں کو بھی اللہ کے ترک اولا کے سبب سزا سے نجات دلوائی تھی۔ دردائیل فرشتہ بھی ان فرشتوں میں ہے کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی ذات سے معافی لے کے دی تھی۔ ایک فرشتے نے، جس کا تذکرہ پہلے کر چکا ہوں، فطرس نے کہوارے سے مس کیا، ساسائیل نے بدن مطہر امام حسین سے مس کیا، اور دردائیل نے دور ہی سے دعا کی۔ یہ 3 مختلف عنایات امام حسین علیہ السلام کی بچپنے کی ہیں، وہ بھی اس لیے کہ ہو سکتا ہے کبھی امام حسین علیہ السلام کا بدن اویلیبل نہ ہو، تو اگر کوئی شخص نسبت حسین سے بھی اپنے بدن کو مس کر لے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، یا پھر اتنی بھی اپرچونٹی نہ ہو، موقع نہ ہو، فرصت نہ ہو کہ امام علیہ السلام کی نسبت یا خود امام کے بدن تک پہنچے، تو دور سے بھی اگر ارادہ کر لے تو اللہ سزا کو معاف فرما دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا گہوارہ
جھولا جھلانے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے تھے. آپ کی ماں کی چکی فرشتوں نے چلائی. آپ کے گھر میں آپ کی مادر گرامی کی معاونت کے لیے اللہ کے فرشتے جھاڑو دیا کرتے تھے. امام حسین کس ہستی کا نام ہے کہ جن کی ہر خدمت کے لیے رضوان آ رہے ہیں, فرشتے آ رہے ہیں. اگر آپ کی مادر گرامی صدیقہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دہان مقدس سے نکل گیا ہے جملہ کہ اے میرے بچوں تمہارے لباس عند الخیاط درزی کے پاس ہے, تو جبریل حسنین کے درزی بن کے آستانہ زہرا پہ حاضر ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انا خیاط الحسنین. حالانکہ جبریل کبھی خیاطت نہیں کرتے رہے, نہ ان کا یہ بزنس اور جاب ہے. وہ تو وہی لانے پر مأمور فرشتے ہیں جو آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 انبیاء پر وہی لانے پہ مأمور تھے. عجیب منزل فکر ہے کہ اتنا بڑا حلال مشکلات انبیاء فرشتہ جب درے فاطمۃ الزہرا پہ آتا ہے تو اپنا تعارف حسنین کے درزی سے کراتا ہے. یہ رازدان قدرت فرشتہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر حسنین کی خدمت وحی کے لانے سے کم ثواب رکھتی ہوتی تو یہ سودا نہ کرتا. یعنی جو ثواب وحی کے پہنچانے کا ہے وہی نواسہائے رسول کی خدمت میں کپڑوں کے لانے کا ہے. اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس شہزادے کو فوج اشقیاء نے قتل کیا کہ جو لعاب دہن رسول چوستے تھے, جنہوں نے نبوت سے غذا لی ہے, رضوان جن کے کھانے لاتے تھے اور پھل لاتے تھے, بغیر موسم کے پھل حسین ابن علی کے لیے رضوان بہشت لاتے تھے. یہ بھی امت مسلمہ کو سمجھنا ہے کہ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. بہرحال میں نے قوم کو صبح شام پکارا, دن رات پکارا, یہ فرار کرتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام زخمی ہو جاتے تھے, جبریل آ کر اپنے پر مس کرتے, اللہ کے اذن سے ان کو شفا ملتی, تازہ دم ہو کے دوبارہ تبلیغ کرتے. مگر جب فطرس, ساسائیل یا دردائیل کے پر جل یا کٹ جاتے ہیں تو آپ کو در پر ذکر حسین یا نسبت حسین یا جسد حسین کے ذریعے ملتے ہیں. یہی دنیا کو سمجھنا ہے کہ نوح جیسا اولو العزم پیغمبر صاحب شریعت زخمی ہو تو فرشتے کا پر اللہ کے اذن سے شفا دے, اور اگر فرشتے کا پر ٹوٹ یا جل جائے تو حسین کا گہوارہ باذن خدا شفا دے, نسبت حسین سے شفا ملے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب کہا فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ کہ جنت سے جا رہے ہو تو ہمارا لباس دے کے جاؤ, دنیا ذرا سمجھے کہ جب آدم جیسا پہلا تجربہ انسانیت کا قدرت کی طرف سے, جس کے لیے جنت بنائی گئی تھی ظاہر بظاہر, جنت سے نکلتے ہیں تو لباس اتروا لیا جاتا ہے کیونکہ وہ وارث بہشت ہے. اور حسنین شریفین ایسے مالک بہشت ہیں کہ لباس بچپنے میں رضوان کے ذریعے جنت سے مدینہ منگوا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام سے, سید الشہداء سے حضور کو اتنا پیار تھا کہ ایک روز جب حضور کا دربار لگا ہوا ہے اور شہزادہ آیا ہے تو کرتے سے آپ کا پاؤں اٹک گیا اور آپ گر گئے.
تو حضور نے خطبہ ترک کیا. قرآن پڑھ رہے تھے حضور, شریعت بتا رہے تھے, حدیث بن رہی تھی, حدیث بیان فرما رہے تھے, واعظ و ارشاد ہو رہا تھا, امر و نہی ہو رہا تھا. کلام خالق اور حدیث کو منقطع کر کے, احکام شریعت کو منقطع کر کے حضور ممبر سے اترے, حسین کو اٹھایا اور فرماتے ہیں ھذا حسین فاعرفوہ وانصروہ, یہ میرا حسین ہے, اسے پہچان لو اور اس کی مدد کرنا. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام چل رہے ہیں مدینہ میں, اور حبیب ابن مظاہر اس خاک کو چومتے ہیں جس پر قدم لگ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے. سرکار سید الشہداء کو سمجھنے کے لیے عشق رسول کو سمجھنا ہوگا کہ حضور کا کیا عشق تھا ان شہزادوں کے ساتھ. 9 مہینے مسلسل حضور آستانہ سیدہ پر انما یرید اللہ کی تلاوت فرماتے تھے, آیت تطہیر کی, اور پھر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس آیت کے نزول کے بعد سرکار جب آل محمد پہ درود بھیجتے تو فرماتے لا تصلوا علیہ صلاۃ البتراء, دم کٹی صلوات مجھ پہ نہ بھیجنا, یعنی صلوات میں حسنین شریفین اور ان کے پیرنٹس کو شامل کرنا. امام حسین علیہ السلام کی ناز برداری اللہ نے بھی اٹھائی ہے, نبی کریم نے بھی اٹھائی ہے, ماں باپ نے بھی اٹھائی ہے, بھائی بہنوں نے بھی اٹھائی ہے, اولاد نے بھی اٹھائی, قوم نے بھی اٹھائی. خالق و مخلوق جس ہستی کی ناز برداری کرتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے نانا رحمت للعالمین, نانی ملیکۃ العرب, دادا سید البطحاء مربی رسول, نکاح خان رسول, دادی مربیہ پیغمبر, آپ کے بابا اولیاء کے سردار سید الاولیاء, قسیم النار والجنہ. آپ کے بابا کے چہرے کی طرف دیکھنے کو حضور نے عبادت کہا. فاتح بدر, فاتح احد, فاتح خندق, فاتح حنین, فاتح خیبر, 86 جنگوں میں سے 84 مسلمانوں کو جیت کے دینے والے اسلام کے سب سے بڑے جرنیل امام علی علیہ السلام, آپ کے پدر بزرگوار اور آپ کی مادر گرامی سیدۃ النساء العالمین. اگر آپ خود جوانان بہشت کے سردار ہیں تو قسیم النار والجنہ آپ کے بابا اور سیدۃ النساء الجنہ آپ کی مادر گرامی ہیں. آپ کے بھائی سید شباب اہل الجنہ, آپ کے بھائی باب الحوائج ابو الفضل العباس, جہاں وفا اور شجاعت عروج پہ پہنچ گئی. آپ کے اور بھائیوں کے فضائل و کمالات بھی بڑے عجیب ہیں. آپ کی اولاد میں ذریت الحسین میں قیامت تک دعائے ابراہیم کی تکمیل چلی. ومن ذریتی, ذریت الحسین میں قیامت تک کے لیے امامت کا منصب چلا. یاد رکھیے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ, آپ کا ذکر, آپ سے اظہار ہمدردی, حضور سے اظہار ہمدردی, خاندان رسول سے اظہار ہمدردی. ہم اپنے باپ کے نوکروں کا احترام کرتے ہیں تو کیا اولاد رسول کا احترام نہ ہوگا, جن کے لیے ساری امت کو نوکر ہونے کا اعزاز حاصل کرنا چاہیے.
امام حسین علیہ السلام ایک طرف حسباً و نسباً اس درجے پہ فائز ہیں کہ جتنی نسبتیں حسین ابن علی کے ساتھ ہیں اتنی تو کائنات میں کسی بشر کے ساتھ نہیں. دوسری طرف آپ کا تذکرہ قرآن میں ہے. تیسری طرف آپ کا ذکر حدیث رسول میں ہے. چوتھی طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حسنین شریفین کا بڑا احترام کرتے تھے. بے حد عزت و تکریم کی نگاہ سے حسنین کو دیکھا جاتا تھا. امام حسین علیہ السلام اگر حسباً و نسباً معراج فضائل پہ فائز ہیں تو آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے تجارتاً لن تبور، یہ وہ تجارت ہے کہ جس کے عوض اللہ کی ذات نے آپ کو جنت کا مالک بنایا. جنت کی ملکیت ہے حسین ابن علی کے پاس. امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایثار سے، اپنی قربانی سے، اپنے حسن عمل سے رہتی دنیا کے لیے اسلام کو حیات جاویدانی عطا کر دی. جب تک کوئی بھی ذی روح دنیا پہ آباد رہے گا وہ عظمت حسین کو سلام کرتا رہے گا. دیکھ لیجئے، ہندو بھی یہ کہتے ہیں ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین علیہ السلام کا سلسلہ ہدایت مخلوق خدا کے لیے ہے. یہی وجہ ہے کہ جب محراب میں حسین ابن علی یہ شعر کہتے ہیں، انس ابن مالک کی یہ روایت ہے کہ مقابر قریش میں اس کا آئی وٹنس ہوں اور میں سن رہا ہوں اپنے کانوں سے کہ حسین ابن علی نے کہا یا رب انت مولا ہو فرحم عبیدن الیک ملجا. اے میرے رب حسین تیرے دربار میں آیا ہے، اس پہ تو رحم کر، وہ تیرا بندہ ہے، تیرے علاوہ کسی کے دربار میں دست سوال دراز نہیں کرے گا. انس کہتے ہیں میں نے سنا کہ خالق کی آواز آئی، لبیک یا عبدی وانت فی کنفی کل ما قلت قد علمناہ. لبیک ہمارے بندے، تم ہم سے جدا کب تھے؟ تم تو ہمارے پہلو میں ہو، اور جو کچھ تم نے کہا ہم نے سن لیا. ناظرین، ساری کائنات خانہ کعبہ کے جوار میں بطحا کی سرزمین میں تلبیہ کے وقت اللہ کو لبیک کہتی ہے، اور وہ اللہ حسین کو مقابر قریش میں لبیک کہہ رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے، لبیک کا مطلب حاضر. کائنات اگر اللہ کے لیے حاضر ہے تو اللہ اپنی عنایات کرنے کے لیے اس حسین کے لیے حاضر ہے جس کے ذریعے یہ نظام ہدایت بچا، جس کے ذریعے وحی و ارشاد بچا، جس کے ذریعے کتب آسمانی کی تعلیمات بچی، جس کے ذریعے انبیاء کی محنت اور ائمہ اولیاء کی محنت بچی، جس کے ذریعے ثواب و عقاب کا میزان قیامت تک باقی رہے گا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے پیاروں کی قربانی کے وقت چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی قربان کر دیا، اور آپ نے ہر میکسیمم قربانی دی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حسین ابن علی پر ہر وہ امتحان نازل ہوا جو سابقہ انبیاء پہ آیا تھا. فراق کا امتحان ہے تو اولاد سے حسین ابن علی پر زخموں سے چور ہیں. ایک طرف صبر ایوب دکھا رہے ہیں، دوسری طرف فراق یعقوب و یوسف بتا رہے ہیں، تیسری طرف نوح کے زخموں کی یاد تازہ کر رہے ہیں. احراق خیام حسینی سے نیت احراق ابراہیم جو نمرود نے کی تھی
اس کا درس مل رہا ہے. کون سی قربانی ایسی ہے جو حسین نے پیش نہیں کی؟ حسین ابن علی وہ عظیم ہادی برحق ہے کہ جنہوں نے ہدایت کے باب میں وہ نہ بجھنے والے چراغ روشن کر دیے، کہ جنہوں نے شام غریبہ میں آل محمد کے گھروں کے خیموں کے چراغ گل کرنے کی کوشش کی تھی، قیامت تک کے لیے ان کے نسلوں کے چراغ گل ہو گئے. سلام ہو آپ پر اے حسین ابن علی، اے وفدیناہ بذبح عظیم کے مصداق. آپ کی علی اصغر کی قربانی اگر دنیا کے سامنے پیش کر دی جائے تو کم نہیں ہے. وہ علی اصغر جو کہوارے سے گر پڑے تھے استغاثہ آخر کے وقت، حسین ابن علی آئے زخموں سے چور تھے. بہن سے پوچھا، بہنا کیوں بلایا ہے؟ کہا بھیا یہ اصغر گہوارے میں اس وقت سے آرام نہیں کر رہے جب سے آپ نے استغاثہ نصرت بلند کیا. حل من ناصر ینصرنا، کتنا غریب ہو گیا تھا رسول کا بیٹا، علی و بطول کا لال کتنا غریب ہو گیا. جب کوئی نہ رہا تو استغاثہ نصرت کیا، جن آئے فرشتے آئے. حسین ابن علی نے یہ کہہ کے ان کو ہٹا دیا کہ میں نانا کی امت کو جنوں سے نہیں مروانا چاہتا. اس بچے نے بھی استغاثہ پر لبیک کہا، امام زین العابدین نے بھی لبیک کہا. ام کلثوم سے کہا فخذی ہے، علی کو پکڑ لیجئے، ان پر جہاد ساکت ہے. اور چھوٹے علی اصغر کو لے کر تلاش آب میں فوج اشقیاء کے سامنے گئے. پسر سعد نے حرملہ سے کہا تو بڑا نشانچی ہے، حسین کے چھوٹے بیٹے پر ایسا وار کر کہ پتہ چل جائے ہم کس درجہ ظلم کر سکتے ہیں. جو تیر علی اصغر کے لگا وہ جنگ میں گھوڑوں کو مارا جاتا، وہ تیر علی اصغر کے گلے سے نکل کر حسین ابن علی کے بازو میں پیوست ہو گئے. حسین نے بمشکل وہ تیر نکالا، واپس لائے. جب پوچھا اس چھوٹے علی کی بہن نے، اسقیا اخی، اپنی ابا کا دامن ہٹا دیا. بچی کی چیخیں نکل گئیں. ماں آئی، ماں نے بیان کیا اب مثلو کا ینہر یا بنیا، مجھے معلوم نہ تھا 6 ماہ کے بچے بھی قربان گاہ میں بھیڑ چڑھتے ہیں. اور کہا اے اصغر، جس نے تجھے تیر مارا ہے وہ خود صاحب اولاد نہ تھا. اس بین نے امرا القیس کی بیٹی رباب کے بال سفید کر دیے. حسین ابن علی ذوالفقار سے قبر علی اصغر کھودتے ہیں اور اصغر کی ماں سے کہتے ہیں بچے کو لے کے کھڑی ہو جاؤ، میں اسے سپرد لحد کر دوں. اس کی وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ کہیں یہ بچہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال نہ ہو. حسین نے سبیل تو بہت کی، مگر اس کے باوجود اس بچے کی لاش کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا، سر کو کاٹا گیا. جب یہ ننھا سا سر راہ شام میں جا رہا تھا تو ایک بی بی نے بیان کیا تھا، اللہ کرے اے بچے تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو. رباب کی آواز آئی، میں تو اپنے بیٹے کے قاتل دیکھتی ہوئی آ رہی ہوں. سلام ہو تم پر اے کربلا والو، تمہارے ایثار نے، تمہارے خون نے، تمہاری قربانی نے ایسا رنگ لگایا اسلام کہ صفحہ قرطاس کو، کہ اب کوئی یزیدی صفحہ قرطاس اسلام سے، شریعت محمدی کے نقوش کو مٹا نہیں سکے گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.